آج جو میں بات کروں گا وہ نہ صرف آپ کے حواس کو جھنجھوڑ دے گی بلکہ عالمی سیاست اور جنگ و جدل کے پیچھے چھپے مسائل کو بھی بے نقاب کر دے گی۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو افراتفری سے شروع ہوتی ہے، دھوکے سے بھری ہوئی ہے اور اس کے اثرات آج بھی ہمارے خطے کو خاک اور خون کر رہے ہیں۔ سن 2021 جب امریکی فوجیں افغانستان سے تیزی سے انخلا کر رہی تھیں، انہوں نے پیچھے ایک خزانہ چھوڑ دیا، سونے چاندی کا نہیں بلکہ اربوں ڈالرز مالیت کے جدید ہتھیاروں کا۔ M4 کاربان رائفلز، M16 گنز، رات کو دشمن کو دیکھ لینے والے نائٹ ویژن گوگلز اور اسلحہ جو کسی بھی فوج کو ناقابل تسخیر بنا سکتا تھا، یہ سب کچھ کابل کے گرتے ہی طالبان کے ہاتھ لگ گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ ہتھیار اب سرحد پار پاکستان پہنچ چکے ہیں، اور وہ بھی ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو اس ملک کو عدم استحکام سے دوچار کر رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کی ایک تازہ تحقیق نے انکشاف کیا ہے کہ کم از کم 63 قسم کے امریکی ہتھیار جو اصل میں افغان فورسز کے لیے تھے، اب پاکستان پر حملہ آور خوارج اور ملک دشمن دہشت گردوں کے قبضے میں ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے جنوری میں کہا تھا کہ امریکی ہتھیاروں کی موجودگی پاکستان کی سلامتی کے لیے گہری تشویش کا باعث ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں کہا کہ وہ یہ ہتھیار واپس لینا چاہتے ہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ہتھیار اب ایک نہ رکنے والی ندی کی طرح بہہ رہے ہیں۔ پینٹاگون کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی فوج نے افغان نیشنل آرمی کو 7.12 ارب ڈالر کا اسلحہ دیا، جس میں 6 لاکھ ہلکے ہتھیار، 24,000 ہمر گاڑیاں اور 1,000 سے زائد بارودی سرنگیں ناکارہ بنانے والی گاڑیاں شامل تھیں۔ جب طالبان نے کابل پر قبضہ کیا تو 85% سے زائد اسلحہ ان کے ہاتھ لگ گیا، کیونکہ امریکیوں نے اسے تلف کرنے کے بجائے ہوائی اڈوں پر چھوڑ دیا تھا۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے ایک پینل نے 2023 میں رپورٹ کیا کہ طالبان نے کم از کم 10,000 ہتھیار سرحدی علاقوں میں اسمگل کیے اور اب امریکی ٹیکنالوجی دہشت گردوں کے ہاتھ میں ہے۔ 2024 میں TTP کے 70% حملوں میں امریکی ہتھیار ہی استعمال ہوئے، جن میں نائٹ ویژن گوگلز اور لیزر گائیڈڈ گرنیڈ لانچرز شامل تھے۔ بلوچستان میں صورتحال اور بدتر ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2024 میں گوادر پورٹ پر حملے میں BLA نے امریکی ساختہ M294 مشین گنز کا استعمال کیا، جن سے چینی انجینئرز کو نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ طالبان نے ان ہتھیاروں کو صرف اپنے استعمال تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ایک عالمی بلیک مارکیٹ کے وہ مالک بن گئے ہیں۔ BBC کی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ طالبان نے 2021 سے 2024 تک تقریباً $500 ملین مالیت کے ہتھیار فروخت کیے، جن میں سے 60% پاکستان کے سرحدی علاقوں میں پہنچے۔ یہ ہتھیار واٹس ایپ گروپس، ٹیلی گرام چینلز اور خفیہ نیلامیوں کے ذریعے فروخت ہوتے ہیں۔ درہ آدم خیل سے پاکستانی حکام نے 2024 میں 1200 سے زائد M4 رائفلز اور 300 نائٹ ویژن گوگل ضبط کیے، لیکن یہ صرف ایک قطرے کے برابر ہے۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ پاکستان نے اس بحران پر عالمی برادری سے مدد مانگی، لیکن جواب میں صرف خاموشی ملی۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے جنوری 2025 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی، جس میں امریکی ہتھیاروں کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے عالمی تعاون مانگا گیا، لیکن صرف چین اور ترکی نے اس کی حمایت کی، جبکہ مغربی ممالک نے اسے نظر انداز کر دیا۔ یہ خاموشی پاکستان کی تنہائی کی علامت ہے۔ اس کے برعکس بھارت نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا۔ پاکستانی انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق بھارتی ایجنسی را نے بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کو فنڈنگ اور تربیت دی، جو امریکی ہتھیاروں سے لیس ہے۔ یہ ایک ایسی چال ہے جو پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور عالمی برادری کی خاموشی اسے مزید تقویت دیتی ہے۔ پاکستان ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہے جس میں اس کا کوئی اتحادی نہیں۔ یہ کہانی صرف ہتھیاروں کی نہیں، یہ اعتماد کے ٹوٹنے، اتحادیوں کے دھوکے اور ایک پاکستانی قوم کی بہادری کی کہانی ہے۔ پاکستانی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی ہتھیاروں کو واپس لینا اب ممکن نہیں، لیکن امریکہ پاکستان کو معاشی عسکری امداد دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کو جدید ڈرونز ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس شیئرنگ کی ضرورت ہے تاکہ وہ سرحد پار اسمگلنگ کو روک سکے، لیکن امید کا آخری پہلو خود پاکستان کی ہمت ہے۔ پاکستانی فوج نے 2024 میں آپریشن عزم استحکام کیا، جس کا مقصد سرحدی علاقوں سے دہشت گردوں کا صفایا کرنا تھا۔ اس آپریشن میں 3,000 سے زائد دہشت گرد گرفتار ہوئے اور 500 کلومیٹر طویل سرحدی بال کو مزید مضبوط بنایا گیا۔ پاکستان میں
आम आदमी भी शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी शहीद हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का अज़्म जवां है। आज भी आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान किसी सूरत दहशतगर्दों के सामने न झुक सकता है न टूट सकता है, बल्कि पाकिस्तान का दहशतगर्द कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मगर फिर भी मसाइल तो हैं। इस सूरत हाल में देखना यह है कि बैरूनी मसाइल का, इन अस्करी मसाइल का सामना तो हमारी अफवाज कर रही हैं, लेकिन अंदरूनी खलफशार, नाइत्तेफाकी, सियासी बहरान, माशी अदम मसावात और नाहमवारी, इन सब का हल कौन निकालेगा? जाहिर सी बात है, पार्लियामेंट इसकी कस्टोडियन है, ये काम पार्लियामेंट को ही करना चाहिए।